اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ قولہ وہذہ الاحوال، یہاں سے لے کر جمعہ ہے، آج وقت کی قلت بھی ہے اور آخری یہ سبق ہوگا انشاءاللہ آخر تک، اس کو میں انشاءاللہ پڑھا کے چھوڑوں گا۔ کوئی مشکل بحث نہیں ہے، تھوڑے توجہ کے ساتھ سنیں گے تو سمجھ میں ساری بات آ جائیں گی۔ گزارش یہی ہے کہ یہ گفتگو جو میں کرنے جا رہا ہوں، اس طرح کی گفتگو جو آخر تک آنے والی ہے، ان میں سے اکثر گفتگو میں نے خود بھی جب پڑھائی تھی اس میں کر دی تھی۔ اگر یہاں کچھ دقت آ رہی تو خود بھی میں ریکارڈنگ میں موجود ہے چینل پہ، اس میں سنا جا سکتا ہے، اور اس میں کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے۔ کہیں کہیں کچھ بات ہوگی تو اس میں اشارے کر دوں گا، کتاب کے حاشیے کی طرف کی توجہ بھی جانی چاہیے تو آسانی سے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ چلے دیکھتے ہیں، یہ حاضر الاحوال جو ہے نا، اشارہ جو ہے ضمیر کے اشارہ، اس میں اشارہ ہے تو مشار الیہ کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیے۔ اس پہ لکھا ہے کہ اشارۃ الی الایصال، کہ یہ احوال، یہ حاشیہ کہاں ہے؟ قد جرت العادۃ بان یسمى سے پہلے آپ دیکھیں گے تو وہذہ الاحوال عارضۃ للمعلومات التصوریۃ والتصدیقیۃ لذواتها فهو باحث عن الاعراض الذاتیۃ لها، یہ اعراب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ حاشیہ لگانے کا مقصد محشی کا صرف یہی ہے کہ ہذہ اس میں اشارہ کا جو مشار الیہ ہے وہ صرف ایک نہیں ہے بلکہ دو چیزیں ہیں، لکھا ہوگا کہ جن پر ایصال موقوف ہے یہی اس کا مشار الیہ بنے گا، نہیں بلکہ ایصال جن پر موقوف ہے اور ایصال کے علاوہ جن معاملات میں ایصال بھی ایک ہوتا نا کہ معلومات تصوریہ کے ایصال پر موقوف اور ایصال کسی اور پر موقوف بھی ہے، تو ان کے دونوں ہی مشار الیہ بنیں گے، اس لیے اس کو یہاں پہ اشارہ کر کے بتایا ہے۔ اشارۃ الی الایصال والاحوال التي يتوقف عليها الایصال معا، ایک ساتھ میں اشارہ کس کی طرف ہے؟ ایصال کی طرف بھی ہے، اور ان احوال کی طرف ہے جن احوال پر ایصال موقوف ہیں، توقف قریب یا بعید جھک، لیکن اس پہ محشی نے لگایا لو ترک الشارح لفظ الاحوال لکان احسن واخسر، یہ مختصر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بس سمجھ آ رہی؟ چلیں، اس کے بعد ایک آیا ہے قال قولو، اس میں والمجہول اما تصور او تصدیق، جلدی چل رہا ہوں بس مفہوم کے ادائیگی کی طرف توجہ مقصود ہے میرا۔ مجہول کیا ہے؟ تصوری ہے یا تصدیقی ہے؟ تو اب اس کو یہ بیان کریں گے کہ مجہول تصور اور تصدیق میں کیسے منحصر ہے، ٹھیک ہے۔ اس اگلے والے حاشیے میں اسی کو پورا کا پورا یہ بیان کریں گے کہ مجہول مانے کیا کہا کہ منطق کا موضوع کیا ہے؟ معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ۔ اب آگے لکھا ہے کیا ہے منطق، یہ دیکھیے اشارے نے کیا لکھا ہے، قد عرفت ان الغرض من المنطق استحصال المجہولات والمجہول اما تصور او تصدیقی، یہ کتاب ہے، اس کی شرح کے اندر جو مسلم نے بیان کی ہے، اس کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ آخر کار یہ کیسے جو مجہول ہے وہ تصوری تصدیقی کے اندر منحصر ہے۔ کیا لکھا ہے دیکھو ذرا سا، لما انحصر کے نیچے لکھا ہے میں نے سطور میں بیان وجہ المجہول کیا ہے؟ منحصر فی التصور و تصدیق۔ جب علم کیا ہے تصور تصدیق میں کیا منحصر ہے تو معلوم بھی کیا ہوگا؟ متصور اور متصدق بھی میں یقینی طور پر کیا ہوگا؟ منحصر ہوگا قطعاً۔ جب ایسی بات ہے تو مجہول بھی کیا ہو گیا؟ پھر وہ تصور اور تصدیقی میں منحصر ہو گیا۔ وجہ اس کے لیے ان ما کان مجہولا، اس لیے کہ جو چیز مجہول ہے وہ یا تو کیا ہوگی؟ یا اس اعتبار سے ہوگی کہ اس کو جان لیا جائے، اس کا ادراک کر لیا جائے، اس کا ادراک کرنا کیا ہو؟ تصور ہو، کانا ادراک ہو تصورا، و اما یکون بحیث اذا علم و ادرک کانا ادراک ہو تصدیقا، اور اگر اس کو جان لیا جائے اور اس کا ادراک کر لیا جائے تو اس کا ادراک کرنا یہ کیا ہو؟ تصدیق ہو، تو مجہول کیا ہو گیا؟ یا تو تصور میں جانے والا یا پھر تصدیق میں جانے والا ہے، اسی کو انہوں نے بتایا، انحصار کی تھوڑی سی وضاحت کر دی۔ اس کے بعد آگے آیا ہے فَلِأَنَّهُ فِي الْأَغْلَبِ مُرَكَّبٌ، کیونکہ اب نے پڑھا تھا کہ قول اشارہ کیوں کہتے ہیں، اس کی علت انہوں نے بات یہ کہی تھی قول کہنے کی کہ اس کو اکثر کیا ہوتا ہے؟ مرکب ہوتا ہے، اور قول مرکب کا مرادف ہے۔ اس پہ انہوں نے حاشیہ لگایا کہ یہ کیسے ہوتا ہے، اس پہ تھوڑی سی توجہ کی درکار ہے۔ آپ لوگوں نے اس میں شرح تہذیب کے اندر یہ بات پڑھی تھی، رات میں گروپ میں شیئر بھی کیا تھا آپ لوگوں کو، اسکرین شاٹ شیئر کیا تھا۔ اس میں دیکھیے صفحہ نمبر 140 مکتبۃ المدینہ والی کتاب ہے اقسام المعرف، اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ تعریف جو ہوتی ہے وہ کن کن چیزوں سے ہوتی ہے۔
کئی کہ اس کی تفصیلات آتی ہیں، بیان ہوئی تو نہیں ہوئی تھی؟ ایک ہے حد تام ہے، اور دوسری بات کیا ہے؟ حد ناقص رسم تام رسم ناقص، یہ 4 صورت کی بنتی ہے. آپ کو میں وہ بھیج دوں گا، 140 صفحہ نمبر دے سکتے ہیں. فَإِنْ كَانَ مَعَ الْجِنْسِ الْقَرِيبِ فَتَامٌ وَإِلَّا فَنَاقِصٌ. آگے پھر لکھا ہے ناقصون کے تحت انہوں نے کیا لکھا، شرح میں پڑھیے گا ذرا سا، لکھا ہے موسی نے التعریف لا بد له ان يشتمل على امر يخص بالمعرف ويساويه بناء على ما سبق من اشتراط المساوات. یعنی معرف کے لیے ضروری ہے کہ معرف کے کیا ہو، مساوی ہو. اس کی تفصیلات میں پڑھ دینا، کیوں ابھی پڑھی ہوئی کتاب ہے، اشارہ کرنا مقصود ہے. میں شرح پڑھ رہا ہوں آگے شرح تہذیب والی. فهذا الامر ان كان ذاتيا كان فصلا قريبا وان كان عرضيا كان خاصة لا محالة. فعلى الاول يسمى المعرف حدا وعلى الثاني رسما، ثم كل منهما ان اشتمل على الجنس القريب يسمى حدا تاما ورسما تاما. جنس قریب، فصل قریب، رسم حد تام. جنس قریب اور رسم سے اگر یہ کر لیں گے، خاصہ سے لیں گے تو رسم تام، حد تام رسم تام. ٹھیک ہے. وَإِن لَمْ يَشْتَمِلْ عَلَى الْجِنْسِ الْقَرِيبِ سَوَاءٌ اشْتَمَلَ عَلَى الْجِنْسِ الْبَعِيدِ أَوْ كَانَ هُنَاكَ فَصْلٌ قَرِيبٌ وَحْدًا أَوْ خَاصَّةً وَحْدَهُ يُسَمَّى حَدًّا نَاقِصًا وَرَسْمًا نَاقِصًا. سمجھ میں آیا؟ صرف کیا ہو جائے، جنس یہ جنس قریب پر مشتمل نہیں ہے، خواہ وہ جنس بعید پر مشتمل ہو صرف، یا یہ ہے کہ وہاں پہ فصل قریب و تنہ تنہ فصل قریب ہے، جنس ہونے سے کچھ بھی نہیں ہے، یا خاصہ ہے تنہ تنہ. تو ان دونوں ہی صورت میں کیا نام ہوتا ہے؟ اس کا حد ناقص ہوتا ہے، رسم تام. یہ کلام و خلاصہ کلام ہے. اچھا، ایک ساتھ میں اور ایک بات، اس میں آپ نے آگے پڑھا تھا کہ کچھ حضرات نے وقت اجیزہ فی الناقص ان یکون عامہ، حد ناقص میں متقدمین نے اس بات کو جائز قرار دیا ہے کہ تعریف عام ذاتی کے ذریعے سے جائز ہے. عام ذاتی جیسے انسان کے لیے کیا حیوان عام ہے، اس کے ذات میں داخل ہے تو عام ذاتی ہوگا، تو حد ناقص ہی کہلائے گی. تو کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ تعریف کے اندر صرف کیا ہے، کیا ہوا، صرف اگر آپ فصل قریب لے کے آ رہے ہیں تب بھی کیا ہو، فصل قریب صرف لے کے آ جائیں گے تو کیا ہو جائے گا. ہاں یہ کر رہا ہوں، ریکارڈنگ کر رہا ہوں، اسٹاپ کر رہا ہوں. کب لینا ہے؟ ابھی لینا ہے، اور آج کے آج ختم بھی کر دینا ہے. یار یہ تو ٹھیک ہونے آئے تھے، پھر اب نئے جیسے لگ رہے کچھ نہیں تھوڑا بہت ہے، وہ دوائی تو بن ہو گئی. یہ ٹھیک ہو گیا تھا، دیکھو وہ ٹھیک ہو گیا. واحد ہے ابھی کچھ وہ پرہیز میں کمی کر دیا آپ نے، کیا ایسا؟ وہ آپ لوگ ہمیں گوشت کھلا رہے جو انڈا گوشت نان ویج سے بچنا چاہیے اس کے لیے. کیسے کہہ رہے ہیں، میں نہیں بچ پا رہا نا، تو کھلا کہہ رہا ہوں. تو یہ ایک میرا دوست تھا یہ مولانا، بچوں کو بتا دی ہیں کیا؟ ہاں کہیں جگہ بنا کے آپ بلا لیجئے، فوٹو بھیج دیا ان کو. تو ایک میرا دوست تھا مولانا نور الدین نام سے. یا اس میں صحیح ترتیب دیو، سب ایک جگہ بدماشوں کو میرے طرف تو نہیں بھیج دیو، ورنہ رزلٹ خراب ہو جائے گا تمہارا بھی. دیکھو 14-15 لوگوں کو اٹھائے، آپ جو رزلٹ بتا دو یار، مرضی سے کیا دے رہی ہے. 14-15 لوگوں کو اٹھایا ان کو دے دیا، 14-15 لوگوں کو اٹھایا ان کو دے دیا، 14-15 لوگوں کو اٹھایا. یہ فاصل اچھا ہو دوسرا. تو ایک میرا دوست تھا حضرت مولانا نور الدین نام سے. ایک ڈاکٹر آتا تھا آسٹریلیا سے، بامبے کے اندر، ملاڈ ویسٹ میں. میرے پاس ٹائم نہیں، بعد میں تمہاری بات سن لو. ہاں جلدی جی. اس نے تقریباً 12,000 کی جو ہے وہ ہومیوپیتھک دوائی تھی، 12,000 کی 4 شیشی بس. اور اس کو بولا یہ پورا سال بھر ایک بند کر کے آپ کو پینا ہے، اور 1 سال تک کوئی بھی نان ویج کو گردن میں چھری رکھ کے اگر بولے کھاؤ تو مت کھانا. آج تک کہ اس کا ایسا صحیح ہوا جیسے لگتا تھا ہی نہیں، وہ اتنا گندا دکھتا تھا. تمہارے 12,000 میرے تنخواہ ہیں، سمجھا بابا ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے، چلو کرو. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو ہے. تو حد ناقص میں جو نا کبھی کوئی مرکب نہیں ہوتا ہے، صرف فصل قریب ہے جن سے نہیں ہے، تو کیا ہوگا حد ناقص بھی. پھر آپ کا یہ کیسے کہنا ہے کہ مرکب ہے، اس کو ذکر کیا انہوں نے. وذالک اس کو ثابت کریں کس طرح، ان الحد تام مرکب قطعا. حد تام کیا ہے؟ یقین طور سے مرکب ہے. حد ناقص کیا ہے؟ کبھی مرکب ہوگا کبھی کبھار وہ. وقد لا يكون عند من جوز الحد الناقص بالفصل وحدہ، لکھا ہے.
اور ان لوگوں کے نزدیک جنہوں نے حد ناقص کو جائز قرار دیا ہے صرف فصل کے ذریعے سے، ٹھیک ہے بھائی، بس میں آ رہا تو ان کے نزدیک بھی کیا وہ مرکب تو نہیں ہوگا، وہ تفصیلات جو اشارہ کر دیا تھا وہ کتاب کی طرف۔ اس کو کیا لکھا ہے، رسم تام بھی کیا ہوگا، یقینی طور پر سے مرکب ہوگا، اور رسم ناقص ان لوگ کیا قد یکون مرکبا وقد لا یکون عند من جوز رسما ناقصا بالخاصۃ وحدہ، اور ان لوگوں کے نزدیک جنہوں نے کیا ہے حد رسم ناقص کو کیا کرا دیا ہے، تنہا فصل سے ہونے کو کرا دیا ہے، تو ان کے نزدیک پھر کیا ہو جائے گی، مرکب نہیں رہے گی۔ تو اغلبیت تو بھائی میں بتایا تھا اس میں خود بھی بتا چکا ہوں، 6 صورت نکل کے آئیں گی، 4 میں وہ مرکب ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ اب فین قلتا سے ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے بھائی کہ جب مسئلہ ایسا ہے کہ جب حد ناقص کی کنڈیشن میں صرف اگر یہ ہو جائے فصل ہو جائے یا صرف کیا ہو جائے خاصہ ہو جائے تو پھر اس میں مرکب تو نہیں ہوا، مرکب ہی نہیں ہو گیا۔ اور آپ کو پہلے پتہ ہے کسی بھی چیز کے بارے میں جب علم حاصل کریں گے تو کسی ذریعے حاصل کریں گے آپ، فکر کے ذریعے سے۔ فکر کی تعریف انہوں نے کیا کیا، ترتیب و امور معلومہ، تو تصور کو حاصل کرنا ہے تو معرفات سے حاصل کریں گے۔ اور معرف کون ہے وہاں پہ، تنہا ہو جا رہا ہے کون، حد ناقص اور رسم ناقص میں، تو آپ ترتیب و امور کہاں سے ہوگا پھر۔ اب یہاں پہ کیا ہوگا کہ جن لوگوں کے نزدیک یہ بتائے گئے موشی کہ جن لوگوں کے نزدیک حد اس میں ناقص کے اندر یہ جائز ہے، ان کے نزدیک حد ناقص یا رسم ناقص کے نزدیک صرف کیا تنہا فصل سے یا قریب سے ایک ہی جز سے، تو انہوں نے فکر کی تعریف ہی چینج کر دی۔ جب چینج کر دی کہ تو ان کے اعتبار سے بھی ہو جائے گا۔ بس سمجھ رہے کیا کہنا چاہ رہے، اس کو لکھا ہے انہوں نے۔ فَإِنْ قُلْتَ الْقَوْلُ الشَّارِحُ مُوصِلٌ إِلَى التَّصَوُّرِ بِطَرِيقِ النَّظَرِ، کہ قول شارح بھائی مورف تینوں نام ہے نا، تعریف مورف قول شارح، یہ کیا ہے بطریق نظر، یہ تصور کی طرف موصل ہے۔ وقت تقدم، اور پہلے گزر چکا ہے، یہ کیا کہ نظر کہتے ہیں امور معلومہ کی ترتیب کرنے کو، تو کیسے یہ جائز ہے کہ قول شارح غیر مرکب ہو، اگر ایک ہی رہے گا تو مرکب نہیں ہوگا۔ جواب کیا دیا، سمجھ میں آ رہا سوال کا مطلب، جواب یہ دے رہے ہیں قلت من جوز الحد الناقصہ بالفصل وحدہ والرسم الناقصہ بالخاصۃ وحدہ قال، اتنا تو آسان ہے، جن لوگوں نے تنہا فصل کے ذریعے سے حد ناقص کو جائز قرار دیا اور تنہا خاصہ کے ذریعے سے رسم ناقص کو جائز قرار دیا ہے، انہوں نے کہا ہے تعریف کی نظر میں کیا ہے، تعریف کی نظر کرنا، نظر کی تعریف میں انہوں نے یہ بات کہی کیا، تحصیل امر او ترتیب امور، کہ کسی مفرد میں آ جائے گا اور ترتیب امور مرکب میں آ جائے گا، کہ کسی بھی امر کا حاصل کرنا یا کہ امور کو ترتیب دینا، تو فکر کی تعریف میں کیا ہو جائے گی، کسی بھی امر کا حاصل کرنا یا امور کو ترتیب دینا، اس کا ایسا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو چین ہو جائے گی۔ لیکن المصنف قد تسامح علیہ، مصنف سے کیا ہوگا، تسامح واقعہ، انہوں نے نیچے لکھا ہے تساہل، کیسے تسامح واقعہ ہوگا، اس کی مزید وضاحت بھی کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، ایک کو چھوڑ دیا، فترک ذکر احد قسمین نظری فی التعریف لکونہ قلیلا ناقصا لیس، لکھا ہے اس میں تفصیلات اوپر حاشیہ نمبر 15 کے اندر، انہوں نے ایک چیز چھوڑ دی، کیا چھوڑ دی بھائی، تحصیل و امرین کو چھوڑ دیا انہوں نے، ترتیب و امرین کو تو تعریف میں لکھا ہے انہوں نے۔ چلو فاعتبر فی النظر الترتیب وجوز التعریف بالفصل وحدہ وبالخاصۃ وحدہ، تو انہوں نے کیا کیا، نظر میں ترتیب کا، نظر کی تعریف ہے نا ترتیب امور کا اعتبار کیا، اور تنہا فصل کے ذریعے اور تنہا خاصہ کے ذریعے سے تعریف کو جائز کرا دی، تو تسامح ہے۔ اب آپ سے پوچھ لیا کہ اس مقام پر کیا تسامح ہے بتاؤ، تو نہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کیا ہے، تعریف کبھی کبھی تنہا فصل سے ہوتی ہے، کبھی کبھار خاصہ سے بھی ہوتی ہے۔ پھر آپ کے ایسی صورت میں تعریف کے ذریعے سے یعنی معرفات سے کسی چیز کو آپ حاصل کریں گے، حاصل کرنے کے لیے نظر و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، اور نظر و فکر کی تعریف میں کیا بات کی آپ نے، ترتیب و امور معلومات، یہاں پہ امور کہاں ہو رہے ہیں، امور نہیں ہو رہے، تو پھر آپ کو کوئی چیز کسی چیز کے بارے میں حاصل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بتایا کہ اس کی تعریف میں جن لوگوں نے بات کہی اس کی تعریف میں یہ الفاظ کو انہوں نے بڑھایا ہے، مصنف سے تسامح ہو گیا، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا قلیل ہونے کی انہیں کم کی بنیاد پر۔ چلو بات ختم ہو گئی نا بھائی۔ اگر ان الموصل الی تصورات والموصل الی تصدیقی تصدیقات، توجہ کی بات کریں، مبتدا خبر میں مطابقت ہوتی ہے، اسے کچھ شرائط ہوتے ہیں، یہاں آپ کو کچھ دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے یہ کیا بات کہی ہے کہ موصل الی تصور کون ہے بھائی، تصورات ہوتے ہیں، تصورات جمع لے کے آئے ہیں، ایسے کیا گیا موصل الی تصدیق کون ہوتے ہیں، وہ تصدیقات ہوتے ہیں۔ تو یہ تصورات تصدیقات خبر جو لے کے آئے ہیں، یہ جمع کیوں لے کے آئے ہیں، اس کا فائدہ یہ بیان کرنا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے بھائی۔ آپ نے پڑھا یہ کیا ہے، پیچھے پڑھا، اس سے پہلے قال قولوں میں آپ بات یہ ہم نے پڑھی تھی، اس سے فوراً قال قولوں میں کہ معلومات تصوریہ کے احوال کتنے ہوتے ہیں، 3 ہوتے ہیں، وہ اتنے نہیں ہوتے، پیچھے آیا اس سے قال قولوں میں، ارے بھائی اس سے پہلے والے قال قولوں میں آیا ہے معلومات تصوریہ کا احوال 3 ہے،
ایسی معلوم ہے تصدیق کا احوال 3 ہے، اسی لیے انہوں نے جمع کا استعمال کیا۔ اسی حاشیے میں یہی کچھ بیان کرنے جا رہے ہیں، دیکھو وذالک اس کا بیان کیا جا رہا ہے 16 نمبر حاشیے میں، اس کی وضاحت انہوں نے کی ہے۔ المقصود من هذا الكلام فائدۃ ان الشارح قال الموصل الى التصور التصورات والموصل الى التصديق التصديقات، ولم يقل الموصل الى التصور التصور، ولم يوصل والموصل الى التصديق التصديق، مفرد لیکن یہاں پر کیا لکھا گیا جمع لکھا ہے، تو آخر تک وہی بات آنے والے، دیکھو برابر۔ وذلك لأن الموصل القريب إلى التصور هو الحد والرسم وهما من قبيل التصورات، کیونکہ موصل قریب تصور کا کون ہے؟ وہ حد ہے یا رسم ہے، حد تام یا حد ناقص، جو کچھ بھی لیں گے آپ، یہ دونوں کو کیا ہے؟ تصورات کے قبیل سے ہیں، خواہ وہ مفرد ہوں یا مرکب تقییدی ہوں۔ مرکب تقییدی مطلب جس میں جزء ثانی جزء اول کی قید ہو، آتا ہے نا وہی حیوان و ناطق مصحف سے متعلق ترکیب۔ چلیں، اور موصل بعید کون ہے؟ الموصل بعید الی تصور، وہ کون ہے؟ وہ کلیات ہیں، وہی ایضاً یہ بھی کیا ہے؟ تصورات کے قبیل سے ہو گئے۔ اور موصل قریب جو تصدیق کی طرف کون ہے بھیا؟ وہ حجت کے انواع یعنی قیاس، استقراء، تمثیل، یہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ مرکب ہوتے ہیں، کس سے بھیا؟ قضایا سے، ان سب کے سب کیا ہو جاتے ہیں؟ یہ تصدیقات سے قبیل سے ہیں۔ اس لیے کیا کیا انہوں نے؟ التصدیق خبر میں نہیں لکھا بلکہ کیا ہے؟ التصدیقات، ایسے ہی الموصل الی التصور التصورات، الموصل الی التصدیق تصدیقات، جمع لانے کا فائدہ انہوں نے بیان کیا۔ ٹھیک ہے، تھوڑا چلے پٹافٹ بھائی۔ اب کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ ایک علت تامہ اور ایک دوسرا کیا بتایا تھا؟ تقدم طبی بتایا تھا، تقدم طبی اور تقدم علی، کہ مقدم اس اعتبار سے ہو کہ اس کے وجود سے کیا ہو جائے؟ تقدم طبی وغیرہ کے بارے میں کچھ تفصیلات یاد ہے آپ لوگوں کو، پیچھے پڑھا چکا ہوں کتاب میں۔ چلے دیکھیے، تقدم ایک میں بتایا، تقدم طبی اس تقدم ذاتی کو کہتے ہیں کہ متقدم کے وجود سے متاخر کا وجود لازم نہ ہو، تقدم طبعی ہے۔ تقدم علی کسے کہتے ہیں؟ اس تقدم ذاتی کو کہتے ہیں کہ متقدم کے وجود سے متاخر کا وجود لازم ہو، جیسے وجود نہار پر طلوع شمس کو تقدم علی حاصل ہے، سورج اگر موجود ہے تو دن موجود ہے، یہ کیا تقدم علی ہے؟ یعنی ایک چیز کے لیے جتنی بھی چیزیں درکار ہیں وہ سب موجود ہو گئی تو دوسری چیز کیا ہو جائے گی؟ پالی جائے گی، تقدم علی ہے۔ وہی گفتگو ہے، تبان اور الگ الگ تقدم علی کے اعتبار سے وہی گفتگو یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ دوسری تفصیلی گفتگو نہیں ہے اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، تقدم کے بعد یہ بھی بتا نا تقدم شرعی ہے، تقدم رتبی ہے، کئی کچھ بیان کر چکا ہوں، دیکھنا چاہے گا تو اس میں کہ بدایت الحکمت صفحہ نمبر 12 کھول کے دیکھ لیجیے گا۔ ٹھیک ہے، علت کی جہاں گفتگو، تقدم کے معنی کی گفتگو وہاں پہ موجود ہوئی ہے، یہ پڑھا چکا ہوں اس کے اندر، قطبی کے اندر اس ویڈیو میں ساری تفصیلات موجود ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ اس کے لیے علت نہ ہونے، علت تامہ نہ ہو، ای لا یکون ہونے مقدم، ایسی علت نہ ہو جو متاخر میں کیا ہو؟ مؤثر ہو، اور اس کے لیے اس کے حصول میں کیا ہو؟ متاخر کے حصول میں وہ کافی، ولا یکون علتا مؤثرۃ فی کافیۃ فی حصولی، حصولی کے ضمیر کا مرجع متاخر، فی کے ضمیر کا مرجع متاخر لکھا ہوگا پیچھے، اور لا یکون میں ضمیر کا مرجع متقدم ہوگا یا مقدم ایسا نہ، ایسی علت نہ ہو، لا یکون علت ہے مقدم، ایسی علت نہ ہو جو علت کیا ہو؟ بعد میں آنے والے میں مؤثر ہو اور اس کے حصول میں کافی ہونے، جب مقدم ہو جائے تو طالبی آ جائے۔ کا تقدمی حرکت لیے تو اعلیٰ حرکت المفتاح، جیسے کیا ہے؟ چابی کی حرکت پر ہاتھ کی کیا ہے؟ حرکت، ہاتھ کی حرکت ہوگی تو چابی کی حرکت ہوگی۔ ہاتھ ایسے لے کے آپ قلم لے لو، آپ قلم کو اب ہلائیں گے تو پہلے قلم ہلائیں گے، قبل آپ کا ہاتھ ہلے گا، ہاتھ، جب آپ قلم پکڑ کے ہاتھ ہلائیں گے تو قلم بھی ہلے گا۔ اچھا آگے دیکھو، ان استقل بتحصیل محتاج کانا مقدمن علیہ تقدمہ من علیہ، اور اگر ان استقل میں کہ 4 ضمیر کون ہے؟ یعنی مقدم اگر محتاج، مقدم کیا ہوتا ہے؟ محتاج ہوتا ہے، اور مقدم کیا ہو جائے؟ محتاج کی تحصیل میں مستقل ہو تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کان مقدم علیہ، تو محتاج پر وہ مقدم ہوگا تقدم علی کے طور سے۔ تقدم من علیہ کا مطلب تقدم علی کے طور پر سے، وہ کیا دیکھ رہے ہو؟ چھوڑ دو، ہاں یہ ہاں وہ ادھر ادھر حاشیہ لگائے رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا بھائی۔ اور اگر وَإِلَّمْ يَسْتَقِلْ بِذَلِكَ، استقلال، ان استقل يستقل، سید اعلیٰ حضرت نے جو عالم کی تعریف بیان کی نا، اس میں آپ کو بتا دینا، عالم کی تعریف انہوں نے کیا کہا ہے؟
عالم وہ جو عقائد سے پورے طور پر آگاہ اور مستقل ہو. یہی مستقل کا معنی سمجھنا ہوگا. یہاں دیکھ لو یہاں پہ چلو آگے کیا لکھا ہے وَإِلَّمْ يَسْتَقِلَّ بِذَلِكَ, اور اگر وہ مقدم اس کے اس میں اس طریقے سے کہ مستقل نہ ہو, کان مقدم علیہ تقدم طبعیہ, تو وہ کیا ہو جائے گا مقدم ہے بعد میں آنے والے پر متاخر کے اوپر کیا اس کا جو تقدم ہوگا وہ تقدم طبعی ہوگا. جیسے ایک کی کا تقدم الواحد علی الاثنین, کہ ایک کا تقدم دو پر. ایسا نہیں کہ جب ایک آ جائے تو دوسرا بھی آتا ہے کیا نہیں آتا, لیکن جب کیا ہو جائے وجود شمس ہو جائے وجود نہار ہے. جب کیا ہو جائے ہاتھ کی حرکت ہوگی مفتاح کی حرکت ہوگی. وہی کہہ رہے ہیں. چلو سمجھ میں آ گیا نا بھائی. اچھا وہ تقدم التصور علی تصدیقی تقدم بالتبع, تو تصور کا جو تقدم ہے تصدیق وجہ کا تقدم ہے تبع ہے کما بینہ ہو, جیسا کہ شاہ نے اس کا بیان کیا. یعنی ایسا نہیں کہ جہاں جہاں تصور کا وجود ہو جائے تو تصدیق بھی آ جائے, ایسا ہے کہیں ہو جائے تو پھر تو ہو گیا, پھر دو قسمیں بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. شراغا لکھے ولما ثبت ان لهذا النوع عن التصورات تقدما بالتبع على النوع الاخر عن التصديقات كان الاولى ان يكون المباحث المتعلقه بالاول متقدما في الوضع على المباحث المتعلقه بالثاني. یہی بات جو آگے جب یہ گفتگو یعنی یہ نوع یعنی سے مراد یعنی تصور یہ کیا ہے مقدم ہے تقدم طبعی کے طور سے دوسرے نوع پر یعنی تصدیقات پر. بہتر یہی ہے کہ وہ مباحث جو کیا ہے اول سے متعلق ہے ان کو بیس کر دیا جائے. یہ مباحث کا انہوں نے استعمال کیا ہے. علماء سے ایک اہم بات انہوں نے پیش کرنے کی پیش کی, وہ یہ کہ ہے کہ شاعر نے جو کچھ بھی ذکر کیا اس سے لازم کیا ہے کہ تصور ثلاث تصدیق پر کیا مقدم ہو. اور کلام کیا پہ کہ لکھا ہے تصور کے مباحث اوپر ہے نا, اوپر توجہ کریں. تصور کتنے تصور کی قسمیں تین صورتیں بنی نا. ایصال الی مجہول تصوری ہے ایک کنڈیشن, دوسرا کیا ما یتوقع علیہ الایصال الی المجہول تصوری, تیسرا کیا نکلا تھا ما یتوقع علیہ الایصال الی مجہول تصدیقی. ٹھیک ہے, یہ تین طرح کے تصورات کو تصدیقات کے مباحث سے پہلے لے کے آنا چاہیے تھا. لیکن یہ ہے کہ آپ ان کے علاوہ بھی مزید بہت ساری بحثیں لے کے آتے ہیں. جو بھی بحث تصدیق سے پہلے آتی ہے یعنی تصدیق سے پہلے وہ بحث لے کے آئیں جو بحث کیا ہو جاتی ہے تصدیق کے وجود میں کارگر ہوتی ہے. وہ دو تین ہی تقریباً ہیں. یہ دو تین ہیں تو انہیں کو پیش کرو, اور دیگر بحثوں کو آپ کیوں پیش کر رہے ہیں. کہہ رہے کہ وہ تصورات سے تعلق سے بحث ہیں تو تین وہ پیش کر دیے جو کیا جو ہونے والے ہیں تصدیق کے لیے تقدم طبعی کے طور پر سے. اور بھی چند بحثیں ہیں جو تصور سے ان کا تعلق ہوتا ہے تو سارے کی ساری بحثوں کو تصدیق سے پہلے رکھ دی گئی. اس کے بعد تصورات کے بحث کے بعد پھر تصدیقات کی بحث ہوتی ہے. جیسے اس کتاب میں دیکھ لیں آپ دو پارٹ ہیں. پہلے مکمل پارٹ میں کیا بیان کیا انہوں نے تصورات, پھر دوسرے پارٹ میں کیا تصدیقات. خلاصہ کلام یہ کہ تین چیزیں ہیں جن کا تعلق کیا ہوتا ہے تقدم طبعی کے طور پر سے ہے, ان کا بیان تصدیقات سے پہلے ہونا چاہیے. لیکن تین کو چھوڑ کر کے بہت ساری بحثیں اور بھی کی جا رہی ہیں. تو ایسا کیوں ہے اس کو انہوں نے بتایا اسی کے علماء سے بات شروع کریں. جب یہ بات ثابت ہوگی تو تین کے علاوہ دیگر چیزوں کو اس میں بیان کر جائے گا. اس طرح کے بات کو لگا لیا انڈر میں کر لیجیے. کبھی مدین پوچھ لے گا اس عبارت کا مطلب بتائیے. سمجھ گئے نا بھائی. اسی کو لکھا ہے بہتر یہ کہ ان مباحث کو جو کہ اول سے متعلق ہیں وضع میں یعنی بیان کرنے میں بھی لکھت میں بھی ان کو کیا کر دیا جائے ان مباحث پر متعلق کر دیا جائے جو دوسرے سے متعلق ہیں. ٹھیک ہے بھائی. حاشیہ نمبر 8 کے 2-3 حاشیے لگے ہوئے ہیں, ان میں پڑھ لیجیے گا. میں تھوڑا سا جلدی بازی میں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے بھائی, ہو گیا. قول احداہما ان استدعاء تصدیق. آپ نے یہ پڑھا تھا کہ جب مصنف نے یہ بات پیش کی نا, یہ آخری والے قلاقل میں دیکھیے گا کہ لأن كل تصديق لا بد فيه من تصور الحكم عليه إما بذاته أو بأمر صادق عليه وتصور المحكوم به كذلك والحكم لامتناع الحكم ممن جهل هذه الأمور. اس عبارت کے آخری بات آخر دیکھیے گفتگو چلنے والی اس کی عمدہ نفیس ساری گفتگو جو آج یہاں پہ آنے والی ہے وہ سب کے سب میں کر چکا ہوں. صرف ایک بات سے وہ رہ جاتی ہے جو میں نے کیا ہوں. اگر آپ کو دیکھنا ہے تو اسی خطبے کی آخری والی جو ویڈیو ہے ہماری اس کو دیکھ سکیں گے تو سارے گفتگو آسانی سے آ جائے گی. ایک گفتگو وہ کیا ہے قال امام فی الملخص جو بات کہی گئی تھی اس میں نے جو سمجھایا تھا وہ بھی مفہوم ہے. دیکھیے یہاں موشی بتانا چاہ رہے ہیں ایک الگ مفہوم اس کا ذکر کر رہے ہیں, لیکن جو بھی مسائل نکل کے آئیں گے وہ وہی نکل کے آئیں گے جو میں نے اس میں بیان کر دیا تھا. اب کیا ذرا دیکھتے ہیں اس میں. اچھا اسی قال اقول جو میں نے ابھی بعد میں پڑھی متن کی عبارت, اس میں بتایا تھا کہ اس عبارت سے مطلب وفی هذا الکلام سے جو اشارہ کیا گیا ہے مصنف نے شرح میں. دیکھیں اس کلام میں دو فائدے کی طرف تنبیہ کی گئی. وہ کلام کیا ہے, کون سا ہے وہ دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو, شرح میں پڑھیے.
اس میں یہ لکھا ہے اعلیٰ فائدتین سے پہلے دیکھیں وفی هذا الکلام قد نبہ اعلیٰ فائدتین، اور اس کلام پر 2 فائدے کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ کیا اشارہ کرنا مقصود ہے؟ اسی پوری بات میں یہ لکھا نا کہ اما بذاتی او بامر صادق علیہ سے ایک فائدہ بیان کیا ہے انہوں نے، دوسرا فائدہ کیا بنایا تھا؟ والحکم لامتناع الحکم من جہل احد هذه الامور، اس کی مکمل توضیح و تشریح جو ہے نا آخری والے ویڈیو میں نے کی تھی، وہی ساری توضیح و تشریح کے اندر وجہ ہے۔ اور تکرار سے بچنے کے لیے میں کچھ نہ کچھ اشارے کر کے نکلوں گا۔ چلو دیکھو پہلے فائدے کو بتا رہے ہیں، اب یہاں پہ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں کہ شارح نے ایک فائدہ بیان کیا ہے کہ محکوم علیہ کے تصور کا تقاضا بذات ہی مقصود نہیں ہے، اس کے تمام اجزاء کے ساتھ مقصود نہیں ہے، بلکہ کیوں بھی امر ایسا ہو جو اس کو بتائے کافی ہے۔ کہا کہ تصدیق کے اندر توجہ کریں، 4 چیزیں ہوتی ہیں، محکوم علیہ کا تصور، محکوم بھی کا تصور، نسبت حکمیہ اور حکم۔ کہتے ہیں ان چاروں ہی کے بارے میں یہ کیفیت آپ لے سکتے ہیں، اما بذاتی اور بامر صادق علیہ۔ بس یہ حاشیے میں یہ بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں، کیا اما بذاتی اور بامر صادق علیہ صرف محکوم علیہ میں جاری نہیں ہوگا، بلکہ اس کے علاوہ دیگر چیزوں میں بھی کیا ہوں گے؟ جاری ہوگا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی؟ کیا جاری ہوگا اس کو دیکھا ذرا سا۔ کما ان تصدیق لا یستدعی تصور المحکوم علیہ بکونہ حقیقتہ بل یستدعی تصورہ بوجہ ما سواء کان بکونہ حقیقتہ او بامر صادق علیہ کذلک لا یستدعی تصور المحکوم به بکونہ حقیقتہ بل یستدعی تصورہ مطلقا اعم من ان یکون بکونہ او بوجہ آخر كذلك لا يستدعي تصور النسبة الحكمية إلا بوجه ما سواء كان بكونه أو لا، وذلك لأننا نحكم أحكاما يقينية نظرية أو بديهية كما مثل شارع نے اس کی مثال بیان کر دی۔ کیا بیان کی شارع نے مثال اس کی؟ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہم نے دور سے کوئی شبیہ نظر آئی صورت، ہم نے کیا کہا بأنه شاغل للحیز، یعنی شارع کے اندر مثال وغیرہ پڑھا چکا ہے سب کرے۔ ایسے ہم کیا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ واجب الوجود علیم، ان اللہ علیم، ٹھیک ہے، واجب الوجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کیا لگاتے ہیں؟ علم و قدرت کا حکم لگاتے ہیں۔ تو یہ علم و قدرت کا حکم لگانا کس پر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر۔ کیا اللہ تبارک و ذات کس نے جانا ہے حقیقت کی دعا سے؟ نہیں جانا ہے، پیچھے اس کی تفصیلات گفتگو آ چکی ہے، ٹھیک ہے، وہی ذکر کرنا چاہ رہے ہیں۔ ترجمہ دیکھیے آپ، جیسے کہ تصدیق محکوم علیہ کے تصور کا تقاضا بکونہ حقیقت نہیں کرتی ہے، بلکہ کیا کرتی ہے؟ بے وجہ ما اس کے تصور کا تقاضا کرتی ہے، خواہ اس کی حقیقت کے کنہ کے ساتھ ہو یا ایسے امر کے ذریعے سے جو کچھ پر کیا ہو صادق آتا ہو۔ ایسے ہی محکوم بھی لا یستدعی تصدیق کہاں گیا یار، اسی طرح کیا لا یستدعی تصور المحکوم بنانا اس کو، کہ لا یستدعی کا فعل ہوا جو تصدیق کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ایسی ہی تصدیق محکوم بھی کے تصور کا تقاضا نہیں کرتی ہے بکونہ حقیقت، بلکہ کیا کرتی ہے؟ مطلقاً اس کے تصور کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ عام ہے کہ اس کی کنہ کے ساتھ ہو یا وجہ کے ساتھ میں ہو، ٹھیک ہے نا بھائی۔ کذالک اسی طرح نسبت حکمیہ کا تصور کیا ہے؟ بے وجہ نسبت حکمیہ کے تصور کا تقاضا تصدیق کرتی ہے بے وجہ ما، کسی بھی طریقے سے ہو جائے، آسان ہے نا، مسئلہ تو نہیں ہے جی، بس ہو پوچھ لینا، خواہ بکونہ حقیقت ہو یا نہ ہو۔ وذالک یہ ایسا کیوں ہے بھیا؟ یعنی یہ بکونہ ہی اور بامر صادق علیہ اس کی علت بتا رہے ہیں، کیونکہ ہم بہت سارے یقینی نظری اور بدیہی چیزوں پر حکم لگا دیتے ہیں، جیسا کہ شارع نے اس کی مثالیں بیان کی کتاب کے اندر جو ابھی میں نے بتایا آپ کو۔ وَنَنْسُبُ الْأَشْيَاءَ إِلَىٰ أُخْرَىٰ، اور چیزوں کو ہم دوسری چیز کی طرف کیا کرتے ہیں؟ منسوب بھی کرتے ہیں۔ وَلَا نَعْرِفُ كُنْ حَقَائِقِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ وَلَا الْمَحْكُومِ بِهِ وَلَا النِّسْبَةِ الَّتِي بَيْنَهُمَا عَلَىٰ مَا لَا يَخْفَىٰ، اور ہمیں انہیں کی محکوم علیہ کی حقیقت کا، محکوم بھی کی حقیقت کا اور نسبت اس نسبت کی حقیقت کا جو ان دونوں کے درمیان ہے عطا پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، عَلَىٰ مَا لَا يَخْفَىٰ، جیسا کہ آپ پر مخفی نہیں ہے، جیسا لوگ پر مخفی نہیں ہے۔ آسان نہیں سب حاشیہ۔ وَإِلَّا، غور سے پڑھنا، مختصر ہے الا لیکن ہے طویلی، سمجھ میں آیا؟ ان جیسے مقام پر کیا ہوتا ہے کبھی کبھار بنانے والا کو ٹھکانا نہیں، چھوٹی موٹی بات اٹھا کے دیکھ دیا آپ کو، تشریح کرتے رہو بھائی۔ وَإِلَّا مطلب کیا ہے؟ یہ عبارت کس پہ لگائی گئی آپ کو پتہ ہے؟ میں بتا رہا ہوں، توجہ کریں، یہ آخری بات ہوگی، اس کے بعد آخر تک۔ اچھا جی اس میں بتایا ہوگا کہ پہلے جگہ حکم سے مراد کیا ہے؟ نسبت حکمیہ ہے، دوسری جگہ حکم سے مراد کیا ہے؟ اقائی نسبت یا انتزاعی نسبت، یہی نا، اقائی نسبت یا انتزاعی نسبت۔ اگر اس کا اگینسٹ کریں گے، یہ مراد نہیں لیں گے تو 3 صورت اور بنتی ہے، جو 3 صورت انہوں نے بیان نہیں کیا بلکہ 2 ہی صورت انہوں نے بیان کی، انہوں نے شارع نے بیان کی۔ میں نے اس میں بیان کیا تھا کہ 2 ہی صورت انہوں نے کیوں بیان کی، ایک صورت انہوں نے کیوں چھوڑ دی؟ کیوں ان دونوں ہی صورت کے بیان سے ایک وہ صورت جس کو انہوں نے چھوڑا اس کا بیان کیا ہوتا ہے؟ ہو جاتا ہے۔ یہ بیان کیا ہوا تک نہیں ہوتا، اگر حل کیا ہوگا تو بات سمجھ میں آنا چاہیے، ہے نا؟ حل کیا ہو تو میں اس کو دہراؤں گا، اس ایک آخری صورت کو بھی موسیع بیان کر دیں گے، ٹھیک ہے بھائی؟ حاشی ختم، وہی یہ دکھانا چاہتے ہیں ایسا کیوں ہے،
کہ یہی صورت متحقق ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت متحقق نہیں ہے. اس کی نفیس توجیہ وغیرہ جو کچھ بھی ہے میں قطبی کے آخر میں شاید کر چکا تھا، کوڈ میں دیکھ رہا ہوں، اس کو انہوں نے بیان کیا. وَإِلَّا وَإِلَّمْ يُغْنَى بِالْأَوَّلِ، اگر اول سے یعنی اول حکم جام مراد ہے، والحکم لامتناع الحکم، پہلی جگہ حکم سے مراد ہے کہ نسبت حکم یہ نہ لیا جائے، اور دوسری جگہ میں حکم سے مراد ایقائی نسبت یا انتزاعی نسبت نہ لیا جائے. فإما، یہ معطوف علیہ، ایک اور یہاں پہ آ جاؤ اس طرف صفحہ نمبر 38 پہ آئیے، دوسرا معطوف نظر آئے گا آپ کو لائن نمبر 3 میں. وإما دوسرا آیا، وإما دیکھو بڑا آسان ہے جو پڑھا چکا ہوں آپ کو. کیا کہہ رہے ہیں، یا تو پھر کیا حکم سے دونوں سے کیا مراد لیں گے نسبت حکمیہ، تو کیا لازم آئے گا کہ ماتن کے یہ قول امتناع الحکم من جہیلہ کا کوئی صحیح معنی نہ ہو. معنی تو نکل کے آئے گا لیکن کوئی صحیح معنی نکل کے نہیں آئے گا. کیسے صحیح معنی نکل کے نہیں آئے گا اس کے آگے وجہ بیان کریں گے. لأن قولہ، کیونکہ دلیل اس کی، والحکم اگر معطوف ہو جائے کس پر، المحکوم علیہ، محکوم علیہ پر وہی بات آئی، یہ بات ذکر کی تھی میں نے اس میں. تو معنی کیا نکل کے آئے گا کہ تصدیق کے اندر محکوم علیہ کا تصور کیا ہے، حکم کا تصور یہ ضروری ہے. اب حکم سے مراد آپ نے کیا لیا دونوں جگہ نسبت حکمیہ، تو مطلب کیا نکلے گا نسبت حکمیہ کا تصور ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نسبت حکمیہ واقع میں بغیر اپنے تصور کے کیا ہو پایا نہیں جاتا ہے. وہذا المعنی بات تو یہ معنی کیا ہے باطل ہے. کیوں باطل ہے؟ اس لیے کہ نسبت حکمیہ کا تحقق جو ہے وہ خود اس کے تصور پر خارج میں موقوف نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بات اس کی تفصیل میں گفتگو کر دی تھی، اس کو پڑھ کے اس کی میں نے تشریح کی تھی وہاں پہ. ہاں نہیں بنے گا نا، کام ختم ہو جائے گا. آگے لکھو، وَإِنْ كَانَ مَعْطُوفًا عَلَىٰ تَصَوُّرِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ، اور اگر محکوم علیہ پر یہ ہو کیا ہو جائے، نہیں عَلَىٰ تَصَوُّرِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ، محکوم علیہ نہیں، تصور محکوم علیہ، تصور محکوم علیہ پر معطوف ہو. توجہ دیکھ لیجیے گا، اوپر تھا محکوم علیہ پر، یہاں تصور محکوم علیہ ہے نا بھائی. معنی کیا نکلے گا کہ تصدیق کے اندر حکم ضروری ہے. حکم سے مراد کیا لکھا آپ نے دونوں جگہ نسبت حکمیہ. پھر اس کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ تصدیق میں حکم یعنی نسبت حکمیہ ضروری ہے، کیونکہ نسبت حکمیہ واقع میں حکمیہ کے بغیر کیا ہے نہیں پائی جاتی ہے. وہذا اظہر و فساد، یہ تو اور بیکار ہے، بڑی گڑبڑی ہو جائے گی. اظہر و فساد کیسے ہوگا، اس کی کیا صورت بنے گی، اس کو لکھا ہے انہوں نے. مدعا یہ ہے کہ لأنه يدل على وجود تصور نسبت لأنفسها، کہ تصدیق تقاضا کرتی کیا ہے نسبت حکمیہ کے خاص تصور کا. پھر اس کے تصور کرنے کے لیے پھر کسی اور کا تصور کرنا پڑے آپ کو، تو پیچھے ڈبل جائے گا ایک طریقے سے. تو یہ اس طرح کی گفتگو یہاں پہ انہوں نے کی ہے. تو جلدی بازی میں ہے تو کچھ گاڑی سے چلانی پڑے گی. وَإِمَّا سَيَ وَإِمَّا أَن يُرِيدَ بِالْحُكْمِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ ایقاع نسبت و انتزاع، یا پھر حکم سے دونوں جگہ مراد کر لیا جائے گا نسبت حکمیہ ایقاع نسبت یا انتزاع نسبت. تو اس وقت معنی کیا نکلے گا پھر وَلَا بُدَّ فِي التَّصْدِيقِ مِن تَصَوُّرِ الْإِيقَاعِ وَالْانْتِزَاعِ لِامْتِنَاعِ الْإِيقَاعِ وَالْانْتِنَاعِ انتزاعی بدونی تصورہما. یہ معنی نکل کے آئے گا کہ تصدیق میں تصور ایقاع یا تصور انتزاع ضروری ہے، کیونکہ ایقاع و انتزاع ان دونوں کے تصوروں کے بغیر کیا ہے ممتنع محال ہے. وعلى هذا يلزم ان يكون التصديق متوقفا على تصور الایقاع والانتزاع وهو باطل كما حققه. انہیں اشعار نے نیچے لکھا ہے، کیونکہ اس صورت میں لازم ہے کہ تصدیق کیا موقوف ہے تصور ایقاع اور انتزاع پر، اور یہ کیا ہے باطل ہے، جیسا کہ کیا ہو گیا شاعر نے اس کو بیان کیا. فین قلتا کے ذریعے سے وہی ایک صورت جو چھوٹی ہوئی اس کو یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، ہادہ اظہر و فساد جو اوپر جو ہے نا، اس کی بھی یہ بہت زیادہ فساد کیسے ظاہر ہوگا، ان کی تفصیلات اس میں نے کر دی، بار بار اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ کو. فین قلتا سے وہی سوال کہ یہاں پہ ایک چوتھی وجہ بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ پہلے جگہ سے مراد کیا لیا جائے ایقاع، دوسری جگہ سے نسبت حکمیہ. پھر کیا کہیں گے آپ کرنے کے بعد؟ تو جواب انہوں نے کہا کہ قل تو میں کہوں گا اس وقت لازم یہ آئے گا کہ معنی یہ ہو کیا ہو کہ تصدیق میں تصور ایقاع ضروری ہے، کیونکہ نسبت حکمیہ کیا ہے ممتنع ہے اس بندے سے جو کیا ہو جائے ایقاع سے کیا ہو جاہل ہو جائے، اور یہ کیا ہے باطل ہو جائے قطعی طور پر. سے کیوں باطل ہو جائے گا؟ ہاں، اور یہ حکم کیا ہوتا ہے بعد میں آتا ہے. چلو تو اب ایک بات اور، ایک فائدے والی بات بتانا چاہ رہے کہ اس چوتھی والی جو صورت میں ایک مسئلہ تو نکل کے یہ آ جائے گا. کیا مسئلہ نکل کے آ جائے گا جو ماتن بتانا چاہتے ہیں؟ والحکم لامتناع الحکم سے ایک فائدے کی چیز بتا رہے ہیں، وہ یہ کہ حکم کے دو معنی آتا ہے. تو حکم کے دو معنی اس میں بھی نظر آ رہے ہیں. کون سے؟ پہلی صورت میں حکم سے مراد کیا لیں گے آپ ایقاع، دوسری صورت میں کیا لیں گے آپ نسبت حکمیہ. جیسا کہ ہم نے وہ لیا تھا پہلی جگہ حکم سے مراد کیا لیا تھا نسبت حکمیہ، دوسری کا کیا لکھا تھا ایقاع نسبت. تو وہاں پہ حکم کے دو معنی کی طرف اشارہ تو ہو رہا تھا، یہاں بھی اشارہ ہوگا، لیکن یہاں اشارہ کے ساتھ ساتھ خرابی لازم آئے گی.
پہلے صورت میں خرابی لازم نہیں آ رہی تھی، اس لیے کلام کو اس معنی پر محمول کرنا بہتر ہے جو کہ کسی قسم کی خرابی لازم نہ ہے، اس کو لکھا ہے انہوں نے۔ مع ان المقصود، باوجود ہے کہ مقصود جو کہ کیا ہے کہ حکم کیا کا اطلاق ہوتا ہے نسبت حکمیہ پر، اور ایقاع اور انتزاع اسی نسبت کے ایقاع اور انتزاع پر بھی ہوتا ہے، یہ ہمیں کیا ہوتا ہے اس صورت سے بھی حاصل ہے، مطلب اور بھی کہیں حاصل ہو رہا ہے والی جو کنڈیشن نے دکھا ہے، لیکن وہ جو حاصل ہو رہا ہے وہ کلام صحیح ہے، یہ کلام کیا ایک طریقے سے گڑبڑ ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی، سمجھ میں آتا رہی؟ اس سے پہلے کیا بتایا تھا کہ وہ الحکم الامتناع الحکم مستند، اس لیے کہا کہ دو جگہ حکم لائے تاکہ حکم کے دونوں معنی الگ الگ معنی کی طرف اشارہ ہو جائے۔ تو یہ اشارہ جو ہے نا 4 صورتوں جو بنتی ہے، ان 4 صورتوں میں 2 صورتیں نظر آتی ہے۔ ایک صورت میں حکم کے متغیر معنی نظر آتے ہیں اور وہ معنی صحیح بھی ہوتے ہیں۔ والا معنی کون ہے؟ پہلے جی حکم سے کیا مراد لیں آپ؟ نسبت حکم، دوسرے کو نسبت کیا حکم ہے۔ اگر اس کا الٹا کر دیں گے تو حکم کے تغیر معنی کی طرف تو اشارہ تو ہو جائے گا، لیکن معنی مقصود یہاں پہ صحیح نہیں ہوگا، وہی کہنا چاہتے ہیں۔ وہاں اظہر فسادن پہ دیکھ لینا بھائی، نہیں سمجھ میں آئے گا تو اظہر بھائی سے پوچھ لینا۔ قولہ لاسٹ والا دیکھو بڑا بٹ، قولہ قال امام فی الملخص، اس مخصوص اس عبارت کا لانے کا مقصد کیا ہے توجہ کریں۔ میں نے یہ بات بتائی تھی کہ امام کی جو عبارت لائی گئی شرح کے اندر وہ کیا ہے، کسی بات کی تائید میں لائی گئی ہے، یاد آ رہی ہے؟ وہ عبارت کا ذرا دیکھ لو بڑا بٹ۔ فلو کان المراد بھی ایقاع نسبہ فی الموضعین لزاد اجزاء تصدیق علی 4 وہ مصرح بخلافہ، وہ مصرح بخلافہ، اور ماتن نے اس کے خلاف کی صراحت کی ہے۔ قال الامام فی الملخص، تو یہ عبارت لا کر کے بتانے چاہ رہے ہیں کہ امام فخر الدین رازی نے الملخص کے اندر جو بات کہی ہے وہ کیا کہی ہے کہ تصدیق کے اندر 3 تصورات ضروری ہے۔ یہ 3 تصورات ہو گئے، اور پہلے دوسرا کیا ہو جائے گا، حکم ہو جائے گا نا، یہ 4 ہو جائیں گے۔ تو تصدیق اجزاء کیا ہو جائیں گے، وہ 4 ہو جائیں گے۔ تو تصدیق کی اجزاء کے 4 ہونے کے سلسلے میں انہوں نے دلیل کے طور پر سے امام کی یہ بات پیش کی تھی، ٹھیک ہے۔ محشی کا کہنا ہے کہ حقیقی معنی میں اگر گہرائی میں جائیں گے تو یہ عبارت تائید میں نہیں ہے، بلکہ بعد میں آنے والے ایک سوال کی تمہید ہے۔ سوال وہ کیا ہے، قیل فرق ما بین قولہ و قول المصنف ہاؤنا ہے، بعد میں جو عبارت آ رہی ہے اس عبارت سے ایک سوال ہے قیلہ سے، اور اس کا جواب دیا ہے وفیہ نظرون سے کے ذریعے سے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو یہ بعد میں آنے والے سوال کی طرف تمہید ہے، جیسا کہ اس نے خود محشی نے حاشیہ نمبر 6 میں لکھا ہے یا 5 میں لکھا ہوا کہیں نہ کہیں۔ 6 نمبر حاشیہ میں دیکھیے کیا لکھا ہے، المقصود یعنی ان الشارح وان ذکر هذا الكلام بطریق تاکیدی لیکن المقصود منه ومع نظره ایراد الاعتراض المذکور بقوله قیل فرقا ودفعه فهو تمہید وتوطیۃ له في الحقیقة۔ یہ جو قول ہے قال امام فی الملخص، یہ اصل میں کیا ہے، بعد میں آنے والے سوال کی ایک طریقے سے تمہید ہے۔ باقی جو ساری گفتگو شارح نے کی ہے وہی گفتگو یہ یہاں پہ دہرانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ جو بات شاعر نے ذکر کی نا اس میں تقریباً وہی ساری باتیں ذکر کریں گے۔ اتنی سی بات صرف یہی تھی یہ کہ جو قال امام فی الملخص جو کہا گیا یہ ایک طریقے سے کیا ہے، بعد میں آنے والے سوال کی تمہید ہے۔ تصدیق کے 4 سے زائد نہ ہو جائیں اس کے اوپر بطور تاکید و تائید نہیں ہے، وہ بھی ممکن ہو سکتا ہے جب 2 الگ اس کی توضیح تشریح کریں گے۔ کیا لکھا ہے انہوں نے دیکھو جلدی سے، اقول المقصود من هذا الكلام اراد اعتراض على ما تقدم من قوله فنقول آیا ہے تو فنقول کے ذریعے جو جواب دیا تھا، سوال کیا ہوا تھا، فإن قلتا سے سوال ہوا تھا، انما يتم اذا كان الحكم ادراکا سے جواب دیا تھا فنقول، تو جواب میں بطور تاکید و تائید انہوں نے ایک بات پیش کی تھی، اس بات کی جانا چاہ رہا ہے کہ ما قبل میں جو بات گزری اس پر ایک اعتراض ہے، کہاں چلا گیا، اراد اعتراض على ما تقدم من قوله فنقول، تو فنقول کے ذریعے سے جو بات انہوں نے پیش کی جواب میں اس پر ایک اعتراض کو وارد کرنا ہے۔ کیا اعتراض کرنا ہے، قولہ، کیا اعتراض کرنا، من قولی فنقول قولہ مطلب لأن كل تصدیق لا بد فيه، کدھر ہے عبارت، فنقول قولہ لأن كل تصدیق لا بد فيه من تصور، لکھا ہے حکمی، جواب میں شرح کے اندر وہ عبارت ذکر کر رہے ہیں۔ تو من قولہ کے بعد فنقول سے لے کر الی آخری الگ تک جو ہے نا یہ پورے عبارت کو واون میں کر لیجئے، اور اس اعتراض کا دفاع کرنا، اعتراض کی تقریر کریں گے، پھر اعتراض کے دفاع کی طرف تقریر بیچ میں آنے والی، وہی ساری تقریر و اعتراض وہی جو پیچھے شرح میں پڑھ چکے ہیں، کچھ نئی بات اس کے اندر نہیں ہے۔ اعتراض یہ کہ یہ کہا جائے کہ مصنف نے یہ نہیں کہا، کیا نہیں کہا، ان کل تصدیق لا بد فیہ من تصور الحکم، کون مصنف نے، رسالہ شمسیہ کے مصنف نے کیا کہ والحکم
لامتناع الحکم کا، یہ نہیں کہا کہ وہ تصور الحکم لامتناع الحکم کا. سمجھ میں آ رہی بات؟ وہی دونوں ہی میں نے بتایا تھا کہ امام رازی اور ان کے کون جواب میں جو انہوں نے بات پیش کی ہے امام فخر الدین رازی کے قول کو اور رسالہ شمسیہ قطب الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی تائید میں امام فخر الدین کی جو عبارت جو پیش کی گئی ہے اس دونوں عبارت میں فرق ہے، دکھانا چاہ رہے ہیں، اس کو تھوڑا سا بیان کرنا چاہ رہے ہیں. کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسی کے مصنف نے یہ نہیں کہا کہ تصدیق میں کیا ہے حکم کا تصور ضروری ہے، بلکہ کیا کہا ہے والحکم لامتناع الحکم. بات بابا نہیں آ رہے، آپ لوگ بولنے بھی نہیں رہے ہو، سمجھ میں آ رہا ہے؟ حتیٰ یصح حینئذ ما فرعتہ علیہ، یہاں تک کہ اس وقت وہ بات ثابت ہو جائے جو آپ نے اس قول پر تفریح پیش کی. تفریح مطلب وہی اس پہ جو نتیجہ نکالا، تفریح پیچھے گزر چکی بات کہ کیا حکم سے اگر مراد ایقاع نسبت لیا جائے تو کیا ہو جائے گا؟ پھر تصور ایقاع تصدیق کے ماہیت میں داخل ہو جائے گا اور تصدیق کے اجزاء کیا ہو جائیں گے؟ 4 سے بڑھ جائیں گے. بلکہ مراد کیا ہے؟ بل سے اس کے بیان کیا ہے؟ بل قال، بلکہ مصنف نے رسالہ شمسیہ کے مصنف نے کیا کہا؟ لأن كل تصدیق لا بد فيه من تصور المحکوم علیہ والمحکوم به والحکم، یہ تو کہا. بلکہ انہوں نے عبارت میں کیا کہا کہ تصدیق کے اندر محکوم علیہ کا تصور، محکوم به کا تصور اور حکم کیا ہے؟ ضروری ہے. وهذه العبارة تحتمل وجہین، اور یہ عبارت کیا ہوتی ہے؟ 2 وجہوں کا احتمال رکھتی ہے. وہی جو وجہ میں نے آپ کو بیان کی دیا تھا آپ لوگوں کو، کچھ یاد آ رہا ہے کہاں بیان ہوا ہے؟ ہاں لکھوایا تھا اس طریقے سے، وہی لکھا ہے. وہی لکھا بخلاف ما قاله المصنف فإنه يجوز أن يكون قوله والحكم معطوفا على تصور المحكوم عليه فحينئذ لا يكون تصورا كأنه قال ولا بد في تصديق من الحكم وغير لازم منه أن يكون تصورا وإن يكون معطوفا على المحكوم عليه فحينئذ يكون تصورا. یہ پوری عبارت متن کی شرح کی پڑھی میں نے، اس کو لکھا ہے انہوں نے. 2 وجہ بیان کرے گی. ایک وجہ یہ ہے ان یجعل قوله والحکم معطوفا، یہ والحکم اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس لیے کہ یہ اعراب حکائی ہے. یہ کیا ہو جائے؟ معطوفا علی المحکوم علیہ، کہ والحکم متن کے قول والحکم کو کر دیا جائے کیا؟ محکوم علیہ پر معطوف. تو معنی کیا ہو جائے گا کہ تصدیق کے اندر حکم کا تصور ضروری ہے. وحینئذ یتم ما ذکرتہ، اور اس وقت وہ بات تمام ہوگی، ثابت ہوگی جو آپ نے ذکر فرمایا. کیا ذکر فرمایا؟ کہ دیکھو ملخص کے اندر امام نے بھی کیا حکم کے تصور کا، یہ ملخص کی عبارت کے اعتبار سے یہ بات ثابت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ملخص کی عبارت اور ماتن کی عبارت کے اندر میں تطبیق کب نکل کے آئے گی؟ جب ماتن کی عبارت کی تشریح کیا کریں گے؟ والحکم سے مراد من تصور الحکم لیں گے، تاکہ دونوں عبارت میں کیا ہو جائے؟ تطبیق ہو جائے. چلو، والثانی دوسرا معنی یہ ہے کہ والحکم معطوف ہو جائے علی تصور المحکوم علیہ، تصور محکوم علیہ پر معطوف ہو جائے. یہ پوری بات لیجیے گا، تصور محکوم علیہ معنی یہ نکل آئے گا تصدیق میں نفس حکم کیا ہے؟ ضروری ہے. پس اگر حکم کو ایقاع کے معنی میں کیا جائے یا انتظار کے معنی میں کیا جائے لم یلزم محذور، تو اصلاً کیا ہو جائے گا؟ محذور لازم نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہو جائے گا؟ حکم فی نفس ہی تصدیق کا جز ہوگا، اس کا تصور نہیں ہوگا. بات سمجھ آ رہی؟ نام آگے آئے کچھ اور ذکر کرنا چاہ رہے ہیں. کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ذرا سا اس کو حاشیہ نمبر 13 میں ایک سوال مقدر کا جواب دیا ہے. وہ یہی ہے کہ ملخص کی عبارت سے یہ لازم نہیں ہوتا ہے کہ تصدیق کا اجزاء کیا ہو جائے؟ 4 سے زائد ہو جائیں. یہ اس کو دکھانا چاہتے ہیں. نام ما ذکرتہ یتم فی عبارت الملخص، ہاں جو کچھ آپ نے بات ذکر کی ہے وہ ملخص کی عبارت میں ثابت ہوتی ہے. بئی طور کہ انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ تصدیق میں جو معتبر ہے کیا؟ محکوم علیہ کا تصور ہے. اور اگر وہ ایقاع کے معنی میں ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ پھر تصدیق کے اجزاء 4 سے زائد ہو جائیں گے. یہ بات آ گئی لا یقال سے، اسی کی نفی کریں گے. کیا نفی کرنا چاہیے کہ لا یقال سے دوسری بات کرنا چاہ رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر نام ما ذکرتہ سے، نام ما ذکرتہ سے انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ سوال یہ مقدر کا جواب وہ یہی ہے کہ یہ کہا جائے لیس یلزم فی عبارت الملخص، کہ ملخص کی عبارت میں یہ لازم نہیں آتی ہے کہ تصدیق اجزاء کیا ہو جائے؟ 4 سے زائد ہو جائے. آپ نے کیا کہا اس میں شرح میں؟ دیکھیے آپ، قال امام فی الملخص کذا و کذا، چلا گیا. علی ان المصنف فی شرح الملخص صرح به وذلك شرطا لا جزءا لتصدیق حتی لا یزید ہے، حتی لا یزید اجزاء التصدیق علی اربعۃ، ہے کہ نہیں؟ میں پہلے بیان کر چاہوں کہ ملخص امام فخر الدین رازی کی کتاب ہے، اس کے شرح کرنے والے کون ہیں؟ امام قطب الدین رازی. تو لوگ کچھ بھی یاد نہیں کیا، امتحان تیاری کر رکھے رہو. پھر ابھی امتحان 2 دن تیاری کی تو مکمل بھی نہیں پڑے. ابھی کہتے نہیں یہ سب باتیں، ریکارڈنگ میں سارے بات بول چکا ہوں میں، سن لینا نہیں یاد ہے تو.
اس میں ساری بات آ چکی ہے کہ کس کی کتاب کون کیا نہیں وغیرہ. تو ملخص کی شرح میں امام فخر الدین رازی نے جو وضاحت کی ہے اس وضاحت سے بھی کیا ہے تصدیق کے اجزاء کا 4 سے زائد ہونا لازم نہیں آتا ہے، اس کو انہوں نے ذکر کیا یہاں پہ. نام ما ذکرتہ یتم، جو کچھ آپ نے بات بیان کی ہے یہ اس صورت میں ملخص کی عبارت میں بات تام ہوگی جب کہ اس کی کیا ہے عبارت میں یہ توضیح و تشریح کریں کہ تصدیق میں معتبر کیا ہے محکوم علیہ کا تصور ہے، اور اگر حکم ہو جائے ایقاع کے معنی میں تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا، پھر تصدیق اجزاء 4 سے زیادہ ہو جائیں گے. کیوں؟ ایک تو ایقاع ہے، پھر یہ کہ تصور ایقاع ہو جائے گا. پھر لا یقال سے اب ایک معنی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ امام فخر الدین رازی نے حکم کو بمعنی ایقاع نہیں، حکم جو ایقاع کے معنی میں ہے اس کو ادراک کے معنی میں لے لیا انہوں نے. ایک حکم کیا ہوتا ہے ایقاع کے معنی میں ہوتا ہے نا، ایقاع کے معنی میں کیوں نہ لے کے اس کو کیا لیا آپ ادراک کے معنی میں لیں گے. جیسا کہ اوائل مناطق کا مذہب ہے اور اس کو انہوں نے تصور کا نام دے دیا. جب تصور کا نام دے دیا تو انہوں نے اس بات کا گویا کہ دعویٰ کیا کہ ہر تصدیق میں کیا ہے 3 تصورات درکار ہے، محکوم علیہ کا تصور، محکوم بھی کا تصور، اور وہ تصور جو کیا ہے حکم ہے. ایسی صورت میں وہ بات فلا یتم ما ذکرہ شارح فی عبارت المخلص، تو ملخص کی عبارت سے جو شارح ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ بات بھی کیا ہو جائے گی ثابت نہیں آئے گی. کیا ذکر کرنا چاہتے ہیں ملخص کی عبارت سے؟ مین چیز یہ بات ہوتی ہے کہ شارح نے ملخص کی جو عبارت ذکر کی اس کا مقصد کیا ہوتا ہے. اس کا مقصد تو یہ بتایا تھا نا کہ انہوں نے کیا ہے کہ نسبت دونوں جگہ کا حکم سے مراد کیا لکھا جائے گا فلوکان مراد ایقاع و نسبہ، اگر دونوں جگہ حکم سے مراد ایقاع نسبت لیں گے تصدیق اجزاء 4 سے کیا ہو جائیں گے زائد ہو جائیں گے. اور امام نے ملخص کے اندر کیا ذکر کیا ہوا ہے تصدیق کے لیے کتنے ہیں 3 تصورات ہیں اور چوتھا کیا لگ جائے گا حکم لگ جائے گا. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ملخص کی عبارت انہوں نے ذکر کی ہے شارح نے، اس کی تھوڑی سی توضیح و تشریح اسی وقت ممکن ہے صحیح بن پائے گی جب کہ کیا کریں گے حکم سے مراد کچھ اور لیں گے جو انہوں نے نکال کے دکھایا شرع کے نزدیک. اگر حکم بمعنی ایقاع کو ادراک کے معنی میں لے جائیں گے تو ایسی صورت میں شارح نے جو ملخص کی عبارت ذکر کی اس صورت میں بھی ان کی بات تام نہیں ہوگی. کیسے تام نہیں ہوگی؟ لہذا نقص اس کے دل بیان کر رہے ہیں خود بخود. یہ جو نا لا یقال جو جواب دیا گیا اس کے جواب یہ سوال کیا گیا لہذا نقص کو جواب دینا چاہ رہے ہیں. مذہب الامام ان الایقاع فعل لا ادراک، یہ آپ نے پہلے ہی پڑھ لیا تھا کہ کیا ہے امام کا مذہب کیا ہے وہ کہ حکم کیا ایقاع ہے، یعنی حکم بمعنی ایقاع یہ فعل ہے ادراک نہیں ہے. فعل ھذا اوجب، اس میں واجب یہ ہے کہ حکم سے مراد کیا لیا جائے اس عبارت میں نسبت حکم لیا جائے نہ کہ ایقاع نسبت انتزاع نسب. اگر یہ دو عبارت میں ایقاع نسبت انتزاع نسب لیں گے دونوں جگہ لیں گے تو کیا ہو جائے گا پھر تصدیق اجزاء 4 سے زیادہ ہو جائیں گے. تو دونوں جگہ اگر آپ تصدیق سے میں ایقاع نسبت مراد لیں گے آپ حکم سے تو پھر تصدیق اجزاء 4 سے کیا ہو جائیں گے 4 ہو جائیں گے. یہ 2 عبارت کی تھوڑی سی مزید وضاحت درکار ہے. بار بار اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ اس کو آپ وہاں دیکھیں ذرا سا. یہاں تک یہ سوال ہو گیا. اما تقریر الدفاع سے اس کو بیان کیا انہوں نے سوال سمجھ بات ہے نا. سوال کا کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ مصنف کی جو عبارت ہے اور ملخص کی جو عبارت ہے ان دونوں کے درمیان فرق ہے. یہی بات انہوں نے اس میں دکھانے کی کوشش کی. جب دونوں میں فرق ہے تو ایک عبارت کو دوسری عبارت کی تائید میں آپ لا نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اور بات ہے کہ جو سوال کیا گیا تھا فرقہ اس سوال کی تمہید ہے عبارت ملخص کی. اس تمہید کے ساتھ ساتھ میں کیا ہے اس کے اندر دونوں ہی قول کے درمیان فرق ہے. فرق کیسے بیان کیا کہ نام ما ذکرتہ یتم فی عبارت المخلص آگے لکھا ہے یتم ما ذکرتہ، کہیں عبارت آپ کی تام ہو جائے گی یعنی یہ عبارت کو دوسری عبارت کی تائید میں لانا کہیں درست ہوگا کہیں درست نہیں ہوگا. کب درست ہوگا کب درست نہیں ہوگا یہ میننگ پر ڈیپینڈ کرے گا. تقریر دفعہ انہوں نے بیان کیا ہے فَإِن یقال، یہ کہا جائے کہ لا یصح ان یکون قولہ والحکم، یہ درست نہیں ہے کہ والحکم کیا ہو جائے محکوم علیہ پر یہ معطوف ہو جائے، تصور المحکوم علیہ پر یہ معطوف ہو جائے. ورنہ یعنی اگر ایسا اگر آپ کر لیں گے تو ضروری تھا کہ آپ کیا کہیں آپ یہ کہتا ہے لامتناع الحکم من جہل احد هذه الامرین. اسی کو انہوں نے بیان کیا ہے کیا ہے لا وجب ان یقول لامتناع الحکم من جہل احد هذین الامرین. یہ بات کس کی شرح کی ہے آپ کس میں پڑھ چکے ہو. اب ایک سوال کا جواب ہوتا ہے کہ چلو بھائی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس میں جمع بولا تھا ما فوق الواحد تو امرین بول کر کے کیا ہونا چاہیے امور بولا گیا کہ کتاب کے اندر
لمتناء کیا ممن جہل احد هذه الامور کا ہے، تو امور کو امرین کے معنی میں لے سکتے ہیں۔ اس کو انہوں نے جواب دیا ہے کہ اگر امور کو اگر امرین کے معنی پر محمول کریں گے، جیسا کہ اس فن کی تعریفات میں ایسا ہوتا ہے، اس کو لکھا ہے، تو پھر یہ دوسری وجہ سے فساد ظاہر ہو جائے گی، گڑبڑی ظاہر ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ وہ عدم انطباق الدلیل علی المدعی، وہی بات ہے جو آپ کی اس کے اندر موجود ہے، شرح کے اندر موجود ہے۔ کیا لکھا ہے؟ شرح میں پڑھیں گے آپ، اللازم من ذلک استدعاء تصدیق، ایک منٹ دوسرا نہیں دوسرا اس میں بھی لکھا ہے، شرح میں پڑھو، والمدعا استدعاء تصدیق یا تصورین والحکم، یہی ہے نا۔ اس سے کیا لازم ہے کہ تصدیق تقاضا کرتی ہے محکوم نے کہ تصور کا اور محکوم بھی کی تصور کا، جبکہ دعویٰ کیا ہے؟ تصدیق تقاضا کرتی ہے دونوں چیزوں کے تصور کا اور حکم کا، شرح کے اندر موجود ہے۔ اس کو کیا لکھا ہے انہوں نے؟ وہ عدم انطباق الدلیل علی المدعا، وہ ہے دلیل کا دعوے کے مطابق نہ ہونا، کیونکہ دعویٰ کیا آپ نے تین چیزوں کے بارے میں، دلیل کیا دینا آپ؟ دو چیزوں کے بارے میں، لمتناء ممن جہل احد هذین الامرین، یہ دلیل کہہ رہے ہیں، دعویٰ کیا ہے؟ تین چیزوں کا۔ چلو مدعا کیا ہے؟ مرکب ہے تین امور سے، نیز ایک خراب لازم ہے، اور یہ لازم ہے کہ ذکر دعویٰ میں حکم کا ذکر، کیوں کہ جب آپ دلیل دے رہے ہیں دو چیزوں پر، تو پھر دعویٰ میں تین چیز کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تو اس کو نے کہا کہ مدعا میں حکم کا ذکر کرنا کیا ہو جائے گا؟ لغو ہو جائے گا۔ اس کو لکھا تھا مصنف نے، استدراک ہوگا، وحینئذ وَإِذَا ذکر الحکم یکون حینئذ مستدرکن، یہ متن کی بات ہے، شرح کی عبارت ہے۔ لا مدخل له فيها فيما هو المقصود ها هنا من تقدم التصور على تصدیق طبعا، کی صورت میں حکم کا کیا ہو جائے گا؟ اس میں دخل نہیں ہوگا جو کہ یہاں پہ مقصود ہے۔ کیا مقصود ہے؟ کہ تصور کیا ہے؟ تصدیق پر طبعاً مقدم ہے۔ خلاصہ کلام کیا نکل کے بات نکل کے آتی ہے؟ وہ یہی ہے کہ جو عبارت پیش کی گئی نا مصنف کی عبارت کے اندر دو احتمال ہے، ایک احتمال کے اعتبار سے تو یہ ملخص کی عبارت کے مطابق ہے، دوسرے کے اعتبار سے ملخص کی عبارت کے یہ مطابق نہیں، اسی کو انہوں نے بیان کیا، بس یہ دونوں ہی وجہ کی بات اس میں جو میں نے شرح کی ذکر کر دیا، یہی ایک سوال ہے، اسی سوال کا انہوں نے جواب دیا تھا۔ اس پہ خلاصہ کلام نکل کے کیا آ جائے گا کہ بھائی یہ خرابیوں سے بچنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کیا کیا؟ ایک جگہ آپ کیا مانیے؟ آپ نسبت حکمیہ مانیے پہلے جگہ، دوسری جگہ آپ، اس میں کوئی نئی بات نہیں، وہی بات جو آپ پڑھے ہو نا اس کے اندر شرح کے اندر وہی سارے باتیں ہیں۔ ہاں ایک دو جگہ جو عبارت آئی ہوئی ہے اس کی تھوڑی سی مزید وضاحت درکار ہوگی، کہیں کچھ اگر مسئلہ ہوگا تو بعد میں پوچھ لینا۔ صلی اللہ علیہ الحبیب، بہت جلد بازی میں ٹائم دیتا ہوں۔